حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں کافی دیر سے تشریف لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی کہ ہمیں یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں سورج ہی نہ طلوع ہو جائے۔ ہم ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور دوسری نگاہ ہماری سورج کی طرف تھی کہ کہیں سورج تو نہیں طلوع ہو رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وقت کے اندر تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھائی، لیکن بہت مختصر اور چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی کیونکہ وقت تھوڑا تھا۔ تو سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، اور فرمایا کہ میں نے آج یہ جو تاخیر کی ہے، دیر سے آیا ہوں، تو اس کے سبب بیان کرنا ہے کہ مجھے آج دیر کیوں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منظر دکھایا، اس کی وجہ سے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ فرمایا صبح میں نے اٹھ کر تہجد پڑھی، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی، اور فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد پھر مجھے شدید نیند کا غلبہ ہوا، اونگ آئی، اور وہ نیند کا غلبہ اتنا سخت تھا کہ میں اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکا اپنے اوپر، اور اس نے مجھے مجبور کر دیا لیٹنے پر۔ چنانچہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تو جب میں نے لیٹا تو مجھے حق تعالیٰ کی خواب کے اندر زیارت ہوئی۔ اس اونگ کے اندر حق تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ یہ خواب میں ان کھلی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی معراج کے موقع پر، اور یہ جو آج کی زیارت ہے یہ خواب کے اندر ہے۔ خواب کے اندر زیارت وہ حق تعالیٰ اپنے باقی مقبول اور مقرب بندوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، یہ نبی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لیکن جو معراج والی زیارت ہے، حق تعالیٰ کا دیدار ہے، وہ دیدار ہے جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور نبی فرشتے کو وہ دیدار نصیب نہیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات سے ممتاز ہے۔ تو خواب میں مجھے حق تعالیٰ کا دیدار ہوا، اور حق تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے، یعنی اوپر والے فرشتے بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو کس مسئلے میں ان کی گفتگو چل رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، میرے سامنے نہیں ہیں وہ فرشتے۔ تو حق تعالیٰ نے اپنا ہاتھ، جیسے کہ اس کی شان ہے، تو وہ میری کندھوں کے درمیان میں پشت پر رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا ہاتھ مبارک میری دو کندھوں کے درمیان کمر پر رکھا، اور اس سے میرے لیے سارے جہان روشن ہو گئے اس کی برکت سے۔ تو مجھے سب کچھ نظر آنے لگ گیا، سارے فرشتے نظر آنے لگ گئے، چاہے وہ 7ویں آسمان پر ہیں، چاہے وہ پہلے آسمان پر ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اب دیکھ کر بتاؤ کہ ان فرشتوں کی گفتگو کس مسئلے میں ہو رہی ہے۔ اب وہ گفتگو میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، فرشتے اپنی جگہ پر بیٹھے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا اللہ، فرشتوں میں یہ مسئلہ زیر بحث چل رہا ہے کہ وہ اعمال کون سے ہیں جن اعمال سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض نیکیوں کو اللہ پاک نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ صرف نیکی ہی نہیں ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہیں۔ نیکی، ہر نیکی سے انسان کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن بعض نیکیوں پر اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ اجر اور ثواب بھی لکھا جاتا ہے،
اور اسی نیکی کی وجہ سے دوسری طرف جو گناہ موجود ہوتے ہیں وہ گناہ بھی ساتھ ساتھ مٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو ایسی نیکیاں کون سی ہیں جو گناہوں کے لیے کفارہ ہیں؟ یہ فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ بتائیں کون سی وہ نیکیاں ہیں؟ فرشتوں میں کیا طے ہوا؟ کون سی نیکیاں ہیں جو گناہوں کے لیے کفارہ ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ جو فرشتوں میں اب تک طے ہوا ہے وہ 3 نیکیاں اس وقت گنوائی ہیں کہ جو دیکھنے میں بظاہر معمولی ہیں اور انسان ان کو معمولی سمجھ کے ان کی ناقدری کر جاتے ہیں، لیکن یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ فرمایا مشی الاقدام الی الجماعات، ایک نیکی جو کفارہ بنتی ہے وہ یہ کہ مسجد کی طرف پیدل چل کے آنا اور بار بار آنا، یہ ہر قدم یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر سے وضو کرتا ہے اور مسجد میں جماعت پڑھنے کی نیت سے گھر سے چل پڑتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، یعنی ہر قدم جو اس کا مسجد کی طرف اٹھا وہ نیکی کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں سے کفارہ بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے آس پاس قرب و جوار میں کچھ پلاٹ خالی تھے، تو قبیلہ بنو سلمہ کے حضرات، ان کی رہائش بھی مدینہ منورہ میں تھی لیکن مسجد سے کافی دور تھی اور دوسری طرف تھی، جس کی وجہ سے رات کو اندھیروں میں یا گرمی سردی کی شدت میں موسم کی خرابی کی صورت میں بعض دفعہ مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم اپنے گھر مسجد کے پڑوس میں منتقل کر دیں، تاکہ مسجد کے پڑوس میں ہوں گے تو بار بار آنا جانا آسان رہے گا۔ یہ مسجد کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعلیم کے شوق میں مسجد کے قرب میں منتقل ہونا چاہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے یہ عزائم ہیں کہ تم اپنا وہ محلہ یہاں منتقل کرنا چاہ رہے ہو مسجد کے قریب میں۔ جی ہاں یا رسول اللہ، ہمارا آپس کا مشورہ یہ ہوا ہے تاکہ ہم مسجد میں آنا جانا بار بار آسان ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وہیں گھروں میں ہی ٹھہرے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی سلمہ دیارکم لأنہ تکتب آثارکم، کہ اپنے انہی گھروں کو ہی گھر بنائے رکھو اس لیے کہ تمہارے پاؤں کے نشانات گنے جاتے ہیں۔ یہ جو تم قدم گھر سے اٹھا کے آتے ہو اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے گنتی ہوتی ہے۔ ایک کا گھر قریب تھا، 10 قدم چلا تو مسجد پہنچ گیا، دوسرے کا ذرا دور تھا، 20 قدم چلا مسجد پہنچ گیا، تیسرے کا ذرا اور دور تھا، 30 قدم چلا تو مسجد پہنچ گیا۔ یہ 10 قدم 20 قدم اور 30 قدم والا اجر میں برابر نہیں ہے۔ جو جتنا فاصلے سے آ رہا ہے ہر قدم پر اس کو نیکی بھی مل رہی ہے اور اس کا گناہ کا کفارہ بھی بن رہا ہے۔ اس لیے تمہارا دور رہنا تمہارے لیے نفع سے خالی نہیں ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ بعض دفعہ آندھی طوفان بارش یا اندھیری رات اور اس کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں، تو بے شک مشکلات ضرور ہیں، لیکن دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ تم جو اندھیری رات کو تاریکی میں گھر سے نکلتے ہو اور مسجد پہنچتے ہو اور اندھیرا ہے، اس اندھیرے کے عوض میں حق تعالی میدان معاشر میں جب پل صراط کو پار کرنے کے لیے اندھیرا ہوگا تو اس دن آج کے اندھیرے کے بدلے میں اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ دنیا میں اندھیرے کاٹ آیا، دنیا میں اندھیرے برداشت کرایا میری خاطر، تو آج میں نے اس کو آسانی دینے کے لیے اس کے آج کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دینا۔ تو یہ اندھیرا تمہارا ضائع نہیں ہے، اندھیرے میں آنا یہ تمہارا بیکار نہیں ہے، اس پر تمہیں حق تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ انعام ملنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اعمال جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں ان میں سے پہلی چیز وہ
چل کے آنا ہے مسجد کی طرف کہ ہر قدم یہ گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے اور اجر و ثواب کا اضافہ کا باعث بھی ہے۔ تو پہلی نیکی یہ بتائی، اور دوسری نیکی فرمائی والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، وہ نیکی جو گناہوں کے لیے کفارہ بھی بنے اور نیکی بھی ہو، وہ یہ ہے کہ مسجد میں جب تم جماعت سے نماز پڑھ چکے اور فارغ ہو گئے تو جلدی جانے کی کوشش نہ کرو، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، اور مسجد میں یہ بیٹھنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی آنے کے فضائل الگ سنائے کہ عین وقت پر آنے کے بجائے جماعت سے پہلے آ جاؤ اور مسجد کو آباد کرو، اور جو ہی نماز ختم ہو فوری جانے کے بجائے بیٹھے رہو کچھ دیر کے لیے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ جلدی آنے کے الگ فضائل سنائے، بیٹھے رہنے کے الگ فضائل سنائے، اور فرمایا کہ جو جلدی آ جاتا ہے وہ اس کا جلدی آنا بیکار نہیں ہے، بلکہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو اس نے انتظار میں آ کر گزارے نماز سے پہلے، اور اس کے بعد پھر جماعت کھڑی ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، تو نماز شروع ہونے کے بعد نماز پڑھنے پر جو اس کو اجر اور ثواب ملا، پہلے جو 5-10 منٹ اس کے انتظار میں گزرے، اس انتظار کے اس گھڑیوں پر بھی اس کو نماز پڑھنے کا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اگر امام صاحب نے 4 رکعتوں پر 8 منٹ لگائے ہیں اور 10 منٹ اس نے پہلے آ کر انتظار کیا، تو اس کے فرضوں کا وقت 18 منٹ ہے، 8 منٹ نہیں ہے۔ اس نے گویا 18 منٹ فرضوں کے اندر گزارے ہیں، اور جتنا پہلے آ گیا وہ وقت اس کا نماز کے اندر شمار ہوگا۔ تو اپنی نماز کو لمبا کرو تاکہ جلدی آ کر میں یہ سارا وقت اپنا نماز میں گزار دوں۔ اور فرمایا کہ نماز کے بعد جب تم بیٹھ جاؤ گے ذکر اللہ کرنے کے لیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، فرائض پڑھنے ہیں، سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر کی عصر کی نماز اس کے بعد سنتیں نہیں ہیں، تو فرض پڑھ کے مسجد میں بیٹھ گیا، یا فرضوں کے بعد سنتیں نوافل پڑھ لیا اور پھر مسجد میں بیٹھ گیا۔ فرمایا وہ مسجد میں بیٹھا رہے لیکن 2 چیزوں کی رعایت کر کے، ایک یہ کہ وہ باوضو بیٹھا رہے، اور دوسرا دنیاوی باتوں سے بچ کے بیٹھا رہے، دنیاوی باتیں نہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، کوئی دین کی بات کرے۔ یہ 2 چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہے تو حق تعالیٰ اس کے پاس فرشتوں کی ڈیوٹی لگائیں گے، اور ان کو حکم یہ ہوگا کہ یہ میرا بندہ جب تک اسی طرح سے مسجد میں بیٹھا رہے تم نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ تو اس کو بخش دے، یا اللہ تو اس پر رحم فرما۔ وہ ایک فرشتہ دعائیں کرتا رہے گا، دوسرا اس کے لیے آمین کہے گا۔ فرشتوں کی دعائیں، معصوم زبان سے دعائیں، معصوم زبان سے، یعنی فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے لیے معصوم زبان سے دعا کراؤں، یعنی فرشتوں سے دعا کراؤں، اس کے لیے 2 بڑے عمل آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم وہی دعا جو اپنے لیے فرشتوں سے چاہتے ہو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کرنے شروع کر دو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، یا اللہ فلاں بہت غریب ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی روزی کھلی کر دے، یا اللہ بہت بیمار ہے اس کو صحت دے دے، یا اللہ وہ گھریلو معاملات میں پریشان ہے اس کو گھریلو سکون عطا فرما دے۔ جو معاملہ تمہیں درپیش ہے اسی کی دعا دوسرے کے لیے شروع کر دو۔ تم جتنی دیر وہی دعا کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کرتے رہو گے، اللہ کے حکم سے بالکل یہی دعا فرشتے تمہارے لیے کرتے رہیں گے کہ یا اللہ یہ خیر، اس خیر کو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے اور اسی خیر کو میں اس کے لیے مانگتا ہوں۔ تمہاری زبان گناہ گار زبان ہے، تم ایک گناہ گار زبان سے دوسرے کے لیے خیر مانگ رہے ہو تو تمہارے لیے وہی خیر معصوم زبان سے مانگی جا رہی ہے، بے گناہ زبان سے مانگی جا رہی ہے۔ اپنے لیے فرشتوں سے دعا کرانے کی ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت جو میں ابھی حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں نماز کے بعد وضو کے ساتھ بیٹھیں اور دنیاوی باتوں سے بچ کے بیٹھیں
تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، 5 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، پورا گھنٹے بیٹھے رہیں، وہ فرشتہ وہاں سے نہیں ہٹیں گے، وہ تمہارے سرانے کھڑے ہو کر دعائیں کرتا رہے گا۔ اب تمہاری مرضی، اپنے لیے فرشتوں کی دعائیں کم کرا لو، زیادہ کرا لو۔ تو یہ اللہ پاک کی منشا دیکھیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرا گھر با رونق ہو، میرے گھر میں آبادی رہے، ویران نہ ہو۔ تو اللہ پاک اپنے گھروں کو، مساجد کو بھی آباد دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے، اور یہ آباد بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن بندوں کی مصلحت اور ضرورتوں کا احساس بھی ہے، خیال بھی ہے۔ اگر یوں لگا دی جاتی ڈیوٹی کہ اتنے سے لے کر اتنے بجے تک تم نے ہر صورت میں مسجد میں بیٹھنا ہے، اب کسی کی کوئی پریشانی، کسی کی کوئی پریشانی، ہر آدمی شاید فارغ نہ ہوتا، تو فرض تو صرف 5-10 منٹ کی ہیں کہ 5-10 منٹ میں آ کر فرض نماز پڑھ لو، فرض تو اتنا ہی کیا ہے، لیکن باقیوں کے لیے فضائل بیان فرما دیے، باقیوں پر انعام کے وعدے سنا دیے ہیں کہ پہلے آ جاؤ گے جماعت سے یہ انعام دوں گا، اور جماعت سے فارغ ہو کر بیٹھے رہو گے پھر یہ انعام دوں گا، تو تاکہ میرے بندے جماعت سے پہلے آ جائیں اور جماعت کے بعد پھر بیٹھے رہیں، تاکہ میرا گھر میرے ان بندوں اور مہمانوں کے ذریعے خوبصورت اور پر رونق رہے۔ مسجدوں کو اللہ پاک تالے نہیں لگوانا چاہتا، کہ مسجدوں کو ویران نہیں دیکھنا چاہتا، اور مسجدوں کو اللہ پاک آباد دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر چیز کی آبادی وہ اس کے مکینوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ عمارت جتنی خوبصورت کیوں نہ بنا دیں، عالی شان بنا دیں، 1 مہینے کے لیے اس کو تالا لگا دیں، جب مہینے کے بعد آئیں گے تو جب اس کا دروازہ کھولیں گے تو اندر آتے ہوئے خوف آئے گا اس کی ویرانی کو دیکھ کر، حالانکہ بڑا عالی شان پتھر لگا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے گھروں کو اپنے بندوں کے ذریعے سے آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے گھر میں میرے مہمان بن کے بیٹھے رہیں۔ تو فرمایا وہ اعمال جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، ان میں سے دوسرا عمل یہ ہے، نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھے رہو، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، درود پاک میں لگ جاؤ، قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاؤ، کوئی اور دینی گفتگو کرنے میں لگ جاؤ، کسی بھی دینی مصروفیت میں بیٹھے رہو۔ جب تک بیٹھے رہو گے نیکیاں الگ مل رہی ہیں اور گناہ مسلسل الگ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ گناہوں کے لیے کفارہ بننے والے اعمال ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی اسباغ الوضوء حین الکریحات، کہ گناہوں کو مٹانے والی چیز وہ یہ ہے کہ جب دل نہ بھی چاہ رہا ہو موسم کی وجہ سے، پھر بھی وضو کرنا اور کامل طریقے سے وضو کرنا۔ اسباغ الوضوء، سردی ہے اور ادھر اتفاق سے پانی بھی ٹھنڈا ہے اور ہمت نہیں ہو رہی جسم کو لگانے کو وہ پانی، لیکن ایسی صورت میں، یا گرمی ہے اور اتفاق سے پانی بھی کہیں سے گرم مل گیا اور دل نہیں کر رہا اس پانی سے وضو کرنے کو، ناپسند ہے، تھکا ہوا ہے آدمی، ہمت نہیں ہو رہی، اور لیکن پھر اپنے اوپر جبر کر کے وضو کر رہا ہے۔ وضو کرنا اور وضو کو کامل طریقے سے کرنا، اسباغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئے، جیسا کہ سنت طریقہ ہے، جہاں خلال ہے انگلیوں کا، داڑھی کا خلال کرے، اور جتنا دھونے کی مقدار اللہ نے فرض کی ہے اس سے تھوڑی سی مقدار زائد دھو لے۔ ٹخنے تک پاؤں کو دھونا فرض کیا، ٹخنے سے تھوڑا سا اوپر دھو لے۔ بازو کو کونیوں تک دھونا فرض کیا، کونیوں سے تھوڑا سا زائد دھو لے۔ یہ اسباغ الوضو ہے، کامل طریقے سے وضو کرے، تسلی سے کرے، وضو کا کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی مستحب نہ چھوٹے، ٹھہر کر وضو کرے۔ تو فرمایا کہ یہ وضو نیکیاں الگ دلوا رہا ہے، گناہ علیحدہ معاف کروا رہا ہے، اس سے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔